یہ توصیف الرحمان راشدی ہے، بہت زبردست مقرر ہے اور دوسروں کے بتوں کو توڑتا ہے اور اپنے بتوں کی حفاظت کرتا ہے، دوسروں کے شرک کی نشاندہی کرتا ہے اور اپنے شرک کے اوپر ڈٹ کے اس کی حمایت کرتا ہے، اوروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر، کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ تو اس کو دیکھیں گے، یہ بریلویوں کے شرک کو زبردست طریقے سے واضح کرے گا، دیوبندیوں تبلیغیوں کی کتابوں کے حوالے دے کر ان کے شرک کو واضح کرے گا، کھول کھول کے بیان کرے گا، چیخ چیخ کے بیان کرے گا۔ لیکن جب اس کے اپنے شرک کی باری آتی ہے کہ اہل حدیثوں کے اندر، سلفیوں کے اندر یہ شرک ہے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ نبی علیہ السلام ویسے تو نہیں سنتے ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہیں، لیکن جس طرح میاں نذیر نے لکھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری قبر کے اوپر آ کے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں۔ میاں نذیر نے فتاوی نظریہ کے اندر بھی لکھا، ان کے عبداللہ بن باز نے اپنے فتوے کے اندر لکھا، حج اور عمرہ کا جو کتاب ہے چھوٹی سی، کروڑوں خربوں کی تعداد میں وہ پرنٹ ہوئی ہے اور پوری دنیا میں ہر ایک کو دیتے ہیں، وہاں سے ملتی ہے، ان کی دکانوں سے بھی اور ہر جگہ سے ملتی ہے۔ تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں، سنتے ہیں، اور دور سے جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے سب اہل حدیثوں کا۔ یہ توصیف الرحمان کے بارے میں اب یہ میں نے سنا ہے کہ وہ کہنا شروع ہو گئے کہ قبر کے اوپر جو صلاۃ والسلام پڑھنے اور سننے والی روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کو مان گئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو دور سے پڑھا جاتا ہے اور وہ پہنچاتے ہیں فرشتے، اس پر زور دیتے ہیں، اس پر زور دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا عین ایمان ہے، یعنی جو عین شرک ہے اس کو کہتا ہے عین ایمان ہے۔ اس کے علاوہ یہاں بحرین میں آئے تھے تو ہمارے ساتھی گئے تو ان سے اس بات کے اوپر گفتگو بھی ہوئی، لیکن وہ شرک کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے کہ نہیں، پہنچایا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی حدیث میں آ گیا، یعنی منکر روایت کے اندر آ گیا، تو ان کو بس سہارا مل گیا، ذرا ان کو عقل نہیں ہے، حالانکہ ہم اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، یہ دعا فرشتے لکھنے کے بعد کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اللہ کے پاس اوپر جاتے ہیں، جس طرح دوسرے مالا مارے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہم صلی علی محمد یہ تو دعا ہے، توحید کی سب سے بڑی دعا ہے، شرک کا رد ہے۔ تو یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس میں دینے والے قبر میں لے جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا شرک ہے ان کا۔ اور پھر ہمارے ساتھیوں نے یہ بھی سوال کیا کہ جو اجرت لیتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں آپ یہ دین کے اوپر، آپ وہاں سعودی عرب میں لیتے ہیں، یہاں بحرین میں لیتے ہیں، پورے گلف میں، پوری دنیا میں یہ جو مولویوں نے کھانے پینے کا ذریعہ بنا لیا دین کو، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، مدرسوں میں قرآن کی تجوید پڑھاتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو یہ تو ٹیوشن کی طرح پڑھانا شروع ہو گئے، پیسے لیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں اللہ کی یاد بیچنے سے منع کیا گیا ہے، حدیث میں صاف آ گیا کہ موزن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے، اور واقعات کے اندر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور جو علماء حق کے انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، یہ نماز پڑھانے کے پیسے لینا، اذان دینے کے پیسے لینا، تو آپ کا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آگے سے کہتے ہیں کہ وہ فلاں کتاب پڑھ لینا، ایک کتاب کا حوالہ دے دیا کسی مولوی کی لکھی ہوئی، انہوں نے کہا وہ کتاب میں کہاں سے لاؤں، کدھر سے جا کے پڑھوں، یہ تو قرآن حدیث کے خلاف ہے، آپ بتائیں، اگر جائز ہے تو کوئی آیت پڑھو، کوئی حدیث پڑھو۔ تو یقین کیجئے اس کے منہ سے نہ کوئی آیت اس وقت نکل رہی تھی، نہ کوئی حدیث نکل رہی تھی، بس بار بار وہ کہے جا رہا ہے کہ فلاں کتاب پڑھ لو۔ ظاہر بات ہے اس میں جو جائز انہوں نے قرار دے دی ہوگی، کیونکہ ان کا فتویٰ ہے، جہاں الہدایہ کے اندر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ لاتے ہیں کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اذان کے اوپر اجرت لینے والا اور امامت کرا کے اجرت لینے والا اور قرآن اور حدیث اور فقہ کی تعلیم دے کے اجرت لینے والا ناجائز اور حرام کھاتا ہے۔ تو اس کا حاشیہ چڑھایا ان لوگوں نے، علماء نے، اور کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، پہلے جو تھا حرام تھا، یعنی نبی علیہ السلام کے دور میں حرام، صحابہ اکرام کے دور میں حرام، تابعین تبع تابعین کے دور میں حرام، تو لیکن بعد میں علماء نے اس کو جائز قرار دے دیا ہے۔ تو میں ایسے موقع پر کہتا ہوں پھر ذلت اور خواری بھی بعد والوں کے حصے میں آئی ہے، جب تک یہ حرام تھا اور لوگ اللہ کے لیے دین کو سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے عزت دی تھی ان کو اس دین کی وجہ سے، اور جب انہوں نے دین کو پیشہ بنا لیا تو پھر ذلت اور خواری کے گڑھوں میں جا کر گرے ہیں۔ تو آج کوئی مسلک ایسا نہیں ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی، سب اجرتی ہیں،
دینداری ختم ان کی، دکانداری شروع۔ تو یہ ان کی بہت بڑی بدبختی ہے بھائی۔ قرآن کا علم بھی اللہ نے ان کو دیا، اپنی آیات کا علم بھی دیا، پھر بھی یہ دنیا کی طرف جھک گئے ہیں۔ تو بڑی خوفناک مثال اللہ نے ایسے علماء کی دی ہے جو دین کو بیچیں اور دنیا کمائیں۔ تو سورہ اعراف کے اندر ان کی مثال دی گئی ہے، اور سورہ جمعہ کے اندر ان کی مثال دی گئی ہے کہ دیکھو ایسے علماء جو ہیں یہ بالکل بہت بڑے مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ جو زندہ ہیں، جو مر گئے وہ تو آگ میں چلے گئے، جو زندہ ہیں ان کے لیے موقع ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے ان کی اکثریت، عظیم اکثریت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آگے سے جھگڑا کرتے ہیں اور آگے سے جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابہ کے عمل کی۔ یہ مخالفت کرے گا اور کہیں گے کہ بزرگوں نے یہ کہہ دیا ہے، ہمارے اکابرین نے یہ کہا ہے، ہمارے مولوی تو لیا کرتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، یہ جہنم کی آگ ہے بھائی، اب آپ کی ہمت ہے، جتنی مرضی لیں، زیادہ لیں تب بھی تمہاری اپنی ہے، تھوڑی لو تب بھی تمہاری اپنی ہے۔ یہ جہنم کی آگ کے اوپر کس طرح صابر لوگ ہیں۔